انتشار کی باتیں بیکار، پی ڈی ایم متحد ہے، حکومت پر ہر طرف سے وار کریں گے، اب کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، نہ اہل ٹولے کو گھر بھجوا کر ہی دم لیں گے۔ آصف زرداری بھی بول پڑے، اگلے چند ماہ سیاست کے لیے انتہائی اہم قرار، تمام آپشن بتدریج استعمال کرنے کا اعادہ۔ سابق صدر کی پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل چودھری منظور سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عدم اعتماد یا لانگ مارچ، حکومت کے خلاف نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ نون لیگ کے بڑوں کی بڑی بیٹھک آج طلب، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، مریم نواز صدارت کریں گی۔ رحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ پہلے پاناما تھا، اب پاناما 2 آ گیا، اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے۔ عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ۔ پی ڈی ایم میں کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا۔ آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ لگاؤ ایک چھوڑ 100 بار عدم اعتماد لاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، شیخ رشید کا چیلنج۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی معاملات سیٹ کرنا جانتی ہیں، مولانا ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں گے، وزیر داخلہ کی پیش گوئی۔ براڈ شیٹ معاملہ پاناما 2 قرار، پی ڈی ایم کو لانگ مارچ کے فیصلے پر نظر ثانی کا بھی مشورہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ پریشر میں نہیں آئیں گے، عدم اعتماد لانے والوں کو ہرائیں گے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اختلافات کا شکار، اتحاد کا شہرازہ جلد بکھر جائے گا، شاہ محمود قریشی کا دعویٰ۔ براڈ شیٹ معاہدے میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں، اپوزیشن تنقید کی بجائے اپنی صفائی دے، ملتان میں میڈیا ٹاک۔ دو وزراء کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے بیان کی عجلت میں حمایت، لگتا ہے عمران خان کابینہ کے اپنے ہی ارکان سلیکٹڈ وزیر اعظم کی بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ پرویز رشید کا ٹویٹ۔ لاہور انتظامیہ ان ایکشن، جوہر ٹاؤن میں کھوکھر پیلس میں آپریشن، 38 کنال اراضی واگزار کرا لی گئی، 3 گھر، 13 دکانیں اور 5 جھونپڑیاں مسمار، 177 میں سے صرف 131 کنال اراضی ملکیتی ہے، باقی پر قبضہ کیا گیا، حکام کا الزام۔ پنجاب میں 185 ارب روپے مالیت کی سرکاری زمینیں واگزار کر چکے، قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری رہے گا، ریاست کو باندی سمجھ کر قومی اثاثے ہڑپ کرنے والوں کو حساب دینا ہی پڑے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ۔ 2018 کے الیکشن ہمارا امتحان تھے، ہارنے کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، مانگنے کا وقت گزر چکا، اب اپنا حق چھین کر لیں گے، مصطفیٰ کمال کا کراچی میں کارنر میٹنگ سے خطاب۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج شیڈیول، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صدارت کریں گے، کمیٹی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لے گی، سیکیورٹی اقدامات پر بھی غور ایجنڈے کا حصہ۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود، شوگر اور گندم سکینڈل کی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کرپشن فری پاکستان نیب کا ایمان ہے، چیئرمین جاوید اقبال۔ کورونا کے وار برقرار، دوسری لہر مزید 48 جانیں لے گئی، 24 گھنٹے کے دوران 1594 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 5,32,412 شہری مہلک وائرس سے متاثر۔
میدان سے خبر آپ کو دیں، سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں پی ڈی ایم متحد ہے، اگلے چند مہینے ملکی سیاست کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ملک شدید خطرات پہ ہے، پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ سلیکٹڈ حکمران اپنے وزن سے خود ہی گر جائیں گے، بس ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ بلاول کے بیان کے بعد پی ڈی ایم کو نقصان کے ازالے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری خود میدان میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکریٹری چودھری منظور احمد سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم متحد ہے، اپوزیشن جماعتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اس ناکام اور نااہل ٹولے کو گھر بھیجے گی۔ اناڑی حکمرانوں کی نااہلی سے ملک کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ حکمرانوں کو اب مزید کورونا کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ چودھری منظور کا کہنا تھا کہ فروری مارچ بڑے اہم ہیں، پیپلز پارٹی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کوئی بھی فرنٹ دیکھ لیں، خارجہ پالیسی کا دیکھ لیں، داخلہ پالیسی کے اندر دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہ فیلئر ہے ان کا، سو اس لیے ان کا جانا ضروری ہے اور اس کے لیے ہم تمام آپشنز ہیں وہ استعمال کریں گے۔ تو صدر صاحب نے کہا ہے کہ آئندہ چند ماہ جو پاکستان کی سیاست کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، فیصلہ کون ہے۔ زرداری صاحب نے آج کی گفتگو میں کہا ہے کہ یہ اپنے وزن سے گریں گے، تو اب یہ گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو بڑی تھن میجورٹی پہ بیٹھی ہے، بہت ہی کمزور حکومت ہے، یہ تو کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سے نجات کے لیے پی ڈی ایم تمام آپشنز بتدریج استعمال کرے گی۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ ان ہاؤس تبدیلی اور تحریک عدم اعتماد پر بھی بات چیت ہوگی۔ مریم نواز پارٹی ارکان پارلیمنٹ سے سینٹ الیکشن پر رائے لیں گی۔ ذرائع کے مطابق مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پی ڈی ایم تحریک پر ارکان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس میں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ اور پارلیمنٹ سے استعفوں سے متعلق امور پر بھی رائے لی جائے گی۔ وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ایک بار چھوڑ کر 100 بار تحریک عدم اعتماد لائے اسے شکست ہوگی۔ پی ڈی ایم کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، براڈ شیٹ پیناما 2 ہے، پی ٹی آئی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ وفاقی وزراء کا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا بھرپور مقابلہ کرنے کا اعلان، پی ڈی ایم کو کھلا چیلنج کر دیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن ایک نہیں 100 بار تحریک عدم اعتماد لا کر گلی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اب تو بلاول کہتا ہے عدم اعتماد لائیں گے۔ عدم اعتماد لاؤ، ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ لاؤ۔ لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا۔ آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہے نون کی، وہ اپنا مسئلہ خود سیٹ کر لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی وہ اپنے مسئلے سیٹ کرنے کے ماہر ہیں۔ مجھے فضل الرحمان کی فکر ہے، بند گلی میں جا رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب، پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ سے ہاتھ ہو جائے گا، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کر کے بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو آئینی طور پر تسلیم کر لیا، اب سلیکٹڈ کہنا بند کر دیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم۔ جہاں تک براڈ شیٹ کا تعلق ہے، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، وہ انویسٹیگیشن کیا ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ ہیں تو وہ خوشی سے تحریک عدم اعتماد لائے سامنا کریں گے۔ یہ تو پولیٹیکل موو ہے، اگر ان کے پاس آدمی ہیں زیادہ تو لائیں۔ یہ عدم اعتماد لانے کے لیے مور دین 50% از ریکوائرڈ، اور ہمارا پچھلی دفعہ میرا خیال ہے 50-60 ہم زیادہ تھے، تو ہمیں تو خوشی ہوگی وہ لائیں، دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ فواد چودھری نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ استعفوں سے شروع ہونے والی اپوزیشن اب تحریک عدم اعتماد تک آ گئی ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو اندازہ نہیں تھا ان کا مقابلہ عمران خان سے ہے، کبھی منت سماجت، کبھی دھمکیاں، کبھی ہاں کبھی نہ، سب چالوں کے باوجود این آر او نہیں ملے گا۔